دی یونیورس پہ اس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا میں آج تک جتنے بھی کافر حکمران گزر چکے ہیں ان میں چنگیز خان کا نام سب سے اوپر ہے، جو نہ صرف اپنی شان و شوکت سے پہچانا جاتا تھا بلکہ اس کی روپ اور دہشت کی بھی مثال نہیں ملتی۔ چنگیز خان منگول حکمران تھا جس نے 13 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی اور 40 سال کی عمر تک پہنچنے میں بادشاہوں کا بادشاہ بن گیا۔ چنگیز خان 1162 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام تیموجن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ صحرائی گوپی کی شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں مختلف قبیلے آباد تھے، جن میں کچھ منگول قبائل بھی تھے۔ ان منگول قبیلوں میں لیسو نامی شخص کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام تیموجن رکھا گیا۔ تیموجن کی پیدائش پر قبیلے کی کچھ عقلمند لوگوں نے یہ پیش گوئی کی یہ بڑا ہو کر ضرور ایک جابر اور ظالم حکمران بنے گا۔ دوستو، منگول قوم ایک وحشی طرح کے لوگ تھے۔ یہ اپنے رہن سہن کے لیے جانوروں کی شکار کرتے، جس سے خوراک کی ضرورت بھی پوری ہوتی اور اس کی کال بھی استعمال کرتے، کیونکہ ان کی قبیلے برف پانی علاقوں میں آباد تھے جہاں پر شدید سردی ہوا کرتی تھی۔ تیموجن ابھی چھوٹا تھا کہ اس کے قبیلے کی دشمنوں نے اس کے باپ کو زہر پلا کر قتل کیا، جس کے بعد تیموجن نے باپ کے سائے کے بغیر اپنے ماں اور شریک بہن بھائیوں کے ہمراہ پرورش پایا۔ اس کے ماں اکثر تیموجن کو ساتھ بٹھا کر باپ اور دادا کی بہادری کی قصے سنایا کرتی تھی، جس سے اس کے ذہن پر اثرات ہوئی، جس سے اس کی زندگی نے ایک نیا موڑ جنم لیا۔ تیموجن بچپن سے بہادر اور نڈر تھا۔ یہ وقت گزرتا رہا۔ جب تیموجن جوانی میں پہنچا تو اس کو 1175 عیسوی میں اپنی قبیلے کا سردار بنایا گیا۔ اس دوران منگول کے قبائلوں میں لوگ آپس میں لڑ پڑے اور ہر کوئی سردار بننے کے لیے آگے بڑھتا رہا، جس سے قبیلے میں افراتفری اور بے اتفاقی پیدا ہوئی۔ تیموجن نے سب کو ایک ساتھ ملانے کے لیے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور سب سرداروں کو بلا کر دوسرے علاقے کو فتح کرنے کی تجویز پیش کی، جس سے تمام سرداران متفق ہوئے اور تیموجن کی دانشوری کو سراہا۔ پھر سب نے اس کو اتفاق سے سردار قبول کیا اور دریائے اونان کے مقام پر اس کو چنگیز خان کا خطاب بھی دیا گیا۔ تیموجن نے اپنی عقلمندی سے منگول سلطنت کو ایک عظیم سلطنت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے تمام اداروں کو مضبوط کیا اور ایسے فوجی قوانین بنائے جو آنے والے تمام فوجی سربراہان کے لیے ایک چراغ کی طرح کام آئے۔ تیموجن نے چین کو 2 مرتبہ فتح کیا اور 1214 اور 1218 میں چین کی 2 ریاستوں ایا اور کن پر قبضہ کیا۔ دوستو، چنگیز خان کے فیصلوں اور حکمت عملی نے چین کی کمر تو توڑ رکھی تھی، جس سے چین کو مکمل بے بس ہو کر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد منگول قوم اور فوج چین میں مکمل طور پر پھیل چکے تھے اور چین پر مکمل عبور حاصل کر لیا تھا۔ چین کو فتح کرنے کے بعد منگولوں نے آس پاس کے شہروں کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، جس میں اس وقت کی مشہور اور مضبوط قلعہ شامل تھا۔ چنگیز خان کے ساتھ ایک اہم واقعہ 1219 عیسوی میں پیش آیا، جب اس کے مختلف ممالک میں بھیجے گئے سفیر تمام قتل ہوئے۔ چنگیز خان کو جب یہ خبر ہوئی تو اس نے معاملے کو عملی سطح پر اجاگر کیا اور وہ اس کے بعد دنیا کو فتح کرنے کی نیت سے نکل گیا۔ اس سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کی کئی علاقے فتح کیے۔ اس کے علاوہ بخارا، سمرقند، ہرات، ترکستان، آذربائیجان، تبریز اور خراسان پر حملہ کر کے فتح کیا۔ اس کی فوجیوں نے جنوب اور شمالی ہند تک کی الغار کی اور وہ 6500 کلومیٹر رقبے کا مالک بن گیا۔ اس کی سلطنت شمالی چین سے جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی اور اتنی عظیم سلطنت کے لیے اس نے 84 لاکھ لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر چنگیز خان نے آدھی دنیا کو کیسے فتح کیا؟ دراصل بچپن سے ذہانت اور عقلمندی سے مالا مال چنگیز خان نے جنگی حربی کے لیے ایک فارمولہ یا وجہ اس کی رفتار تھی، کیونکہ اس کی فوج کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ ایک ہفتے میں اس جگہ پہنچ جاتے جہاں دوسری قوموں کو 1 مہینہ لگ جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے پیدل دستے ختم کر کے فوجیوں کو گھوڑے دستیاب کی اور ہر سپاہی کے ساتھ 3 گھوڑے تھے۔ اگر راستے میں ایک گھوڑا تک جاتا تو اس کو ذبح کر کے اس کا خون دوسرے گھوڑے کو پلا دیتے اور گوشت کو اپنے پاس خوراک کے لیے جمع کرتے، جس سے چنگیز خان کی فوج بغیر روکے رکاوٹ کی آگے بڑھتی تھی۔ دوسرا فارمولہ اس کا یہ تھا، کیونکہ منگول دنیا کی پہلی واحد لوگ تھے جو گھوڑوں پر تیر اندازی کرنے میں ماہر تھے، جس کی وجہ سے وہ گھوڑوں پر سواری کے دوران تیر چلاتے تھے اور دشمنوں کو وار کرنے کا موقع تک نہیں دیتے تھے، جس کی بدولت منگول فوج کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ یہ لوگ اتنے ظالم تھے کہ جب کوئی شہر یا علاقے کو فتح کر لیتے تو وہاں کے ہلاک لوگوں کو کھوپڑیوں سے مینار بنا دیتے تھے۔ جنگ کے دوران بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور حتیٰ کہ جانوروں کو بھی قتل کر دیتے اور خوب لوٹ مار کیا کرتے تھے۔
दोस्तों, चंगेज़ खान 12 अगस्त 1227 ईस्वी में एक जंगी मुहिम के दौरान मारा गया, जिसके बाद उसके बेटों ने उसकी बीवियों, गुलामों, घोड़ों को ज़बह करके तमाम माल और दौलत के साथ एक नामालूम जगह पर दफन किया। और यूँ चंगेज़ खान की कब्र अब तक लोगों की नज़रों से दूर रही और किसी को भी इसका इल्म नहीं था। आखिरकार अक्टूबर 2004 में चंगेज़ खान का मकबरा दरियाफ्त हुआ और दुनिया को पहली बार इसकी माल और दौलत और शान और शौकत का अंदाज़ा हुआ। दोस्तों, चंगेज़ खान के बारे में कहा जाता है कि ये मुसलमानों पर अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब था, जिसकी हकीकत कुछ यूँ है कि चंगेज़ खान के कुछ आदमी तिजारत की अरज़ पर ख्वारज़म की तरफ निकले। ख्वारज़म की बादशाह अलाउद्दीन ख्वारज़म के गवर्नर ने उस लोगों को लूट लिया। जब चंगेज़ खान को इस बात की इत्तला हुई तो उसने एक वफ़द अलाउद्दीन की तरफ भेजा कि हमारे ताजरों को इंसाफ मिल जाए, मगर जवाब में अलाउद्दीन ख्वारज़म ने वफ़द की तमाम अफराद को कत्ल किया और सिर्फ एक आदमी को ज़िंदा छोड़ दिया, मगर उसकी भी आधी मूंछ और आधे बाल कटवा कर चंगेज़ खान की तरफ भेज दिया कि ये उसका इंसाफ है। इस दौरान चंगेज़ खान शिकार में मसरूफ़ था और जब उसे खबर हुई तो वो एक पहाड़ी चोटी पर खड़ा हुआ और पुकारा कि ए मुसलमानों के खुदा, तुम्हारे मुसलमानों ने हमसे जुल्म किया और मुझे इसका इंसाफ चाहिए। और जब चंगेज़ खान ने मुसलमानों पर हमला किया तो मुसलमान भी जिहाद के लिए निकले थे। इसमें अल्लाह वाले लोग भी थे जिन्होंने जंग के दौरान देखा कि मंगोल फौज के पीछे फरिश्तों के टोले नज़र आ रहे थे और वो ये पुकार रहे थे कि ए लश्कर, इन मुसलमान जालिमों पर टूट पड़ो और इसे ख़त्म करो। चंगेज़ खान की आखिरी अल्फाज ये थे कि मैंने दुनिया की तमाम ताकतों को शिकस्त दिया, मगर सिर्फ अपनी तकदीर के सामने हार चुका हूँ और ये दुनिया की हकीकत है कि एक दिन आपको मरना ही है। नाज़रीन किरामी, चंगेज़ खान की बहादुरी और ताकत का अंदाज़ा तो आपको इस वीडियो में लग चुका होगा। वो अपनी तकदीर से इसलिए हार चुका था क्योंकि उसे पता था कि मौत बरहक है और इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन आजकल के दौर में मुसलमान इस कदर इस दुनिया में मगन हो चुके हैं कि अपने रब को भी भूल बैठे हैं और ये हकीकत है कि एक दिन हमने उनके पास लौट जाना है और वो वक़्त अनक़रीब होगा। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे और दिल से तौबा कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत रहीम ज़ात है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूदा घंटे के बटन को भी दबा दें। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।